مسافر نے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں اور فرض بھی سارے پڑھنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، توجہ سے اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، مسافر اگر کسی جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام وہاں کا مقیم ہے، وہ مسافر نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ 4 فرض پورے پڑھے گا، جیسے ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے۔ تو اب مسافر اگر امام کے پیچھے اس طرح نماز ادا کرے گا تو اگرچہ یہ مسافر ہے تب بھی یہ 4 فرض پورے پڑے گا، 2 نہیں پڑے گا، اس نے 4 کے 4 فرض پورے پڑھنے ہیں۔ اور سنتوں کا حکم یہ ہوگا کہ کوئی اس طرح کا اس کو جلدی والا معاملہ نہیں ہے کہ گاڑی نکل جائے گی اور ٹائم کم ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر اس نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھے، جیسے ظہر کی پہلے والی 4 اور بعد والی 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد والی 2 سنتیں، عشاء کے بعد والی 2 سنتیں، تو مؤکدہ سنتیں بھی وہ پڑھے، وہ بھی نہ چھوڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوافل وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ جس سفر پر وہ نکلا ہے تو کم از کم وہ 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، اور جہاں پر وہ گیا ہے یا جہاں پر وہ جا رہا ہے تو وہاں پر اس کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے۔ اگر وہاں پر 15 دن رہنا ہے یا 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو اکیلے بھی نماز پڑھے گا، تب بھی فرض اس نے پورے پڑھنے ہیں۔ اور اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں پھر اس نے قصر پڑھنی ہے۔ جب اکیلا جماعت کے بغیر 4 فرض والی نماز پڑھے گا تو اس میں 4 کی بجائے اس نے 2 پڑھنے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اس نے 4 فرض پورے ہی پڑھنے ہیں۔